ایک گھر آج سے 7 سال پہلے خریدا گیا 20 لاکھ میں 15 لاکھ بیٹے نے دیے، 5 لاکھ والد نے۔ سب مل جل کر رہنے لگے والدین اور باقی 2 بھائی۔ کچھ عرصے بعد ان کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ جس بیٹے کے 15 لاکھ تھے اس کی بیوی نے ساس سسر اور گھر والوں سے بدتمیزی کی۔ بات زیادہ نہ بڑھے اس لیے بہن نے بھائی سے کہا کہ تم کچھ دن بیوی کو لے کر سسرال چلے جاؤ۔ اس بات پر اس کو غصہ آیا، اس نے ماں باپ سے بات چیت بند کر دی۔ ماں دن رات روتی رہی، باپ بیمار پڑ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہے، یہاں سے نکلو، میں نے گھر بیچنا ہے۔ والد کہتے ہیں کہ اس میں میرا حصہ بھی ہے، ہمیں بیچ دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ باہر بیچ دوں گا، تم لوگوں کو نہیں دوں گا۔ سسرال والے کہتے ہیں کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی بیوی بچوں کا ہے، آپ اس کو خالی کرو۔ اس سوال میں جو بات سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ بیٹے نے کچھ پیسے انویسٹ کیے اور کچھ والد صاحب نے کیے۔ اب یہ جو سوال میں چیز بتائی نہیں گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ پیسے خرچ کر کے مکان خریدا گیا تو یہ فیملی کا کچن ایک ہی تھا، والد صاحب سربراہ تھے، بیٹے سب کما رہے تھے اور لا کر والد کو دے رہے تھے، تو پھر تو یہ گھر والد کا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ والد ہو، کچن کٹھا ہے، سب لوگ کٹھے رہ رہے ہیں، بیٹے جیسے بڑے بڑے ہوتے گئے، کماتے گئے اور لا کے سارے اپنی اپنی کمائی والد کو دیتے ہیں، تو یہ گھر والد ہی کا شمار ہوگا اگرچہ بچے نے پیسے دیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کچن سب کا الگ تھا، بیٹے علیحدہ بلڈنگ ایک ہی تھی، کچن سب کا الگ تھا، بیٹا الگ کماتا ہے، الگ کھاتا ہے، والد کا الگ ہے، باقی بچے ان کے ساتھ ہیں، تو پھر اس صورت میں جب بچے کی کمائی الگ سے ہے اور والد صاحب کی الگ سے ہے اور پھر انہوں نے مل کر ایک مکان لے لیا کہ چلو کچھ پیسے آپ ڈالو کچھ میں ڈالتا ہوں، تو گویا کہ یہ شراکت دار ہو گئے۔ بیٹے کے 3 حصے ہیں 15 اور والد صاحب کے 5 ایک حصے، ٹوٹل 4 حصے ہو گئے اس مکان کو خریدنے میں۔ جی۔ تو اب اگر وہ دوبارہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اسی ریشو سے بیچیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا کہے جی آپ نے تو 5 لاکھ دیے تھے تو آپ نے اگر لینے ہیں تو وہی 5 لاکھ لے لیں میرے سے اور آپ گھر خالی کریں، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے قرض دیا ہوا ہے، آپ نے مجھے گفٹ کیے تھے 5 لاکھ، اصل رقم تو میری تھی، لہذا مکان میرا ہے۔ تو یہ ساری غلط بیانی ہے۔ اگر اس مکان کو وہ بیچنا بھی چاہیں تو جو موجودہ قیمت ہے اس میں سے 3 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ والد کا، اس صورت میں کہ جب بیٹا الگ رہتا تھا، الگ کماتا تھا اور یہ 15 لاکھ اس کی ذاتی کمائی تھی، ٹھیک ہے، اور 5 لاکھ والد کی اپنی ذاتی تھی۔ اور اگر یہ والد ہی کے ماتحت رہ رہے تھے، ایک ہی گھر میں پہلے بھی اکٹھے رہ رہے تھے، کچن کٹھا تھا، تو پھر یہ جو بیٹے نے کما کے والد صاحب کو دیا ہے تو وہ والد کا ہو گیا، اور والد صاحب نے مکان خریدا ہے تو مکان اب والد کا ہے، اس اکیلے کا نہیں رہا، سب کا ہے۔ تو اگر اس نے وہ 15 لاکھ اپنے کما کے الگ سے دیے ہیں تو پھر وہ 15 لاکھ موجودہ قیمت کے حساب سے 3 حصے اس میں سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، پھر یہاں پہ مجھے وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد محترم کا ہے۔ تو سر یہاں پہ یہ ہم کر کے رہے ہیں ویسے، یہ خود غرضی جو ہے نا، بے رحمی، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو بیٹے کا والد کو یہ کہنا کہ آپ اس گھر میں سے نکل جائیں، یہ میرا ہے، یہ بھی انتہا درجے کی قطع رحمی ہے۔ اور اب تو میرے خیال پاکستان میں بھی قانون آ چکا ہے کہ بوڑھے والدین جس گھر میں رہ رہے ہوں آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے ان کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بھٹی صاحب، ہمارا معاشرتی المیہ کیا ہو چکا ہے کہ اس پہ ہمیں قانون بنانا پڑا ہے۔ ہاں، قانون بنانا پڑا، اللہ اکبر۔ حالانکہ قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ تھی۔ اگر اولاد یہ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارا سب کچھ یہ ہیں، تو اگر والدین ناراض ہو گئے کسی بات پر تو یہ بیٹا اگر فرما بردار ہوتا تو کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، یہ مکان آپ رکھیں، میں کرائے پر چلا جاتا ہوں، میں اور خرید لیتا ہوں، ابو جی امی جان آپ یہاں رہیں سکون سے، کوئی بات نہیں۔ اگر بیوی کی میری کی آپ کے ساتھ نہیں بن رہی تو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آپ نکل جائیں، یا وہ کہے کہ اگر میں بیچوں گا بھی تو کسی اور کو، آپ کو بھی نہیں بیچوں گا۔ یہ تو ضد ہے، یہ تو نافرمانی ہے، ہٹ دھرمی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ ایک سوال اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ معاشرتی طور پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے، خاص طور پہ جب بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے تو والد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور پھر مارنے تک سے دریغ نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے حصہ دے دو، مجھے جانا ہے، مجھے حصہ دے دو، گھر میں سے گھر کو بیچو، جو مرضی جو کرو۔ حصہ دینے والی بات ہے نا، یہ اسی اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ہے
جس بنا پر والدین بھی کہتے ہیں جی ہم زندگی میں ان کو حصہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھائی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ان کا ہے ہی نہیں ابھی حصہ. ان کا حصہ اس وقت ہوگا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تب ان کا حصہ بنے گا. اس سے پہلے یہ پراپرٹی آپ کی، آپ ایک پیسہ بھی نہ دیں تو نہ دیں. یہ تو آپ نے واضح کر دیا پہلے کویسچن میں ہم نے تو ڈسکس اسی طرح جب والدین یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں حصے دیں، تو وہ بچے بھی پھر مطالبہ کرتے ہیں جی ہمارا حصہ دو. بھائی تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر. اگر والد شفقت کر رہا ہے، آپ کو پال رہا ہے، آپ کو پوس رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی تربیت پر خرچ کر رہا ہے، آپ کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، خاص طور پر بیٹے، تو پھر والد پر فرض نہیں رہتا کہ اس پر خرچ کرے، وہ خود کمائے. بیٹے کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ کیا اس وہ کے لیے اگر تو والد کو والد سمجھ کے ساتھ رہتا رہ رہا ہے اور باپ خرچ کر رہا ہے تو اس کی مہربانی سمجھے، وگرنہ خود جائے اور کمائے. اور جو یہ سلوک کر رہا ہے اپنے والدین کے اس کو ساتھ، توبہ کرنی چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوری اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں جو ان کی سزا ہے وہ تو ابھی ذخیرہ ہے، وہ جمع ہے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی، اور ایک ہے ظلم. تو اس مسئلے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور والدین پر ظلم بھی کر رہا ہے. تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے تو یہ جائیدادیں بھول کے اپنی نہ پڑ جائے. اللہ تو اس لیے اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، والدین سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بٹ صاحب، بہت شکریہ.